آرمی چیف کی طرف سے کیٹیگورک بیان آ گیا وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے. یہ بھی بیان آ گیا فوج کی جانب سے کہ وہ سیاست میں کسی قسم کا کردار اب نہیں ہے اور نہ آئندہ ہوگا. ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ بڑی زبردست قسم کی تیاری کر رہے ہیں. سیاسی گرما گرمی اپنے عروج پر ہے. اس تمام صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، بہت چیلنجنگ صورتحال ہے. حکومت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کے لیے ایک چیلنجنگ صورتحال ہے، ہر پاکستانی کے لیے ہے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا، لیکن مجھے اس پوری ٹسل میں عمران خان بہت مقبول لیڈر ہیں، ان کے پیچھے بے شمار لوگ ہیں، یقیناً یہ بات ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم حکومت کی بات کریں غیر مقبول ہے. لیکن اس وقت مجھے، آپ جانتے ہیں میرے ویوز، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس پوری کشمکش میں حکومت کا پلڑا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بھاری ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کا جو ہدف ہے ان کا تو بڑا واضح کہ جی ارلی الیکشنز ہوں. لیکن اب جب سے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی ہے، ظاہر اسحاق ڈار جو ہیں وہ اس نیت سے نہیں آئے کہ 1-2 مہینے کے بعد چلے جائیں گے. وہ کوشش کریں گے کہ اگست تک، ستمبر تک اس معاملے کو کھینچیں، مطلب اس حکومت کو چلائیں. پھر اب ہم سن رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. تو اس کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ جو عمران خان کی خواہش تھی کہ ارلی الیکشنز ہوں، وہ ہوتے ہوئے مشکل لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی، جو جتنی پرانی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس چیز پہ رضامند نہیں ہیں. ہمارا جو ایک کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا سول اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی چاہتی کہ ان چیزوں کو فی الوقت اسی طرح چلنے دیا جائے. اور پھر میں کہوں گا حتیٰ کہ جو میڈیا کا بھی غالب وہ ہے عنصر ہے، میڈیا اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتا ہوں، ان کی بھی خواہش ہے. تو اس وقت زماں و مکاں جو ہیں عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں. ان کے پاس جو واحد اسٹرینتھ ہے ان کی عوامی مقبولیت ہے. اس کو وہ کس طرح سے لیوریج کرتے ہیں، ایک سوالیہ نشان ہے. کیا کوئی بہت بڑا معجزہ وہ دکھا سکتے ہیں سڑکوں کے اوپر، کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں؟ تو یہ تمام سوالیہ نشان ہے. اچھا، وہ کرنے کے لیے ایک انسٹیبلٹی کا خدا نخواستہ خاک مذہن خطرہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کو بھی، ہماری حکومت کو، اداروں کو کسی طرح سے اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ جی آنے والے وقت میں ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی تمام لوگوں کو، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ارادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی کوئی مطلب ہے، جو ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور اگر الیکشن کی تاریخ کو دیکھیں، کیونکہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب کی جو شہرت ہے نا مسعود، وہ یہ ہے کہ ہی از ناٹ اے ریفارمسٹ فائنانس منسٹر. وہ چیزوں کو مینج کرتے ہیں، ہی کین کریٹ این ایلوژن آف اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک پراسپیرٹی. یہ بات ہو سکتی ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ واقعی ریفارم کریں گے تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو ایک حکومت چاہیے جس کے پاس 5 برس کا مینڈیٹ ہو، اور جتنی جلد وہ آئے اتنا اچھا ہے. اور سیاسی اسٹیبلٹی چاہیے ملک کو. ایک ایسی کوئی کمپرومائزنگ پوزیشن ہو. ٹھیک جی، آخری جملہ کہ ایسی کمپرومائزنگ پوزیشن ہو کہ جناب کچھ مطلب ہے 2-4 مہینے اگر پیچھے آپ کر سکتے ہیں، 4 مہینے کچھ، عمران خان بھی مطمئن ہو جائیں، نون لیگ کی بھی عزت رہ جائے، اور معاملہ جو ہے اگلے انتخابات تک چلا جائے، وہ اس ملک کے لیے زیادہ بہتر ہے. جناب بہت شکریہ، بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب، آپ نے تجزیہ سنا.